کبھی رات کی خاموش تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچا ہے کہ آخر وہ کون سا ایمان تھا جس نے ایک باپ کو اپنے جگر کے ٹکڑے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار کر دیا؟ اور وہ کون سا یقین تھا جس نے ایک نوجوان بیٹے کے دل میں خوف کے بجائے سکون پیدا کر دیا؟ حضرت اسماعیل کی زندگی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ صبر، قربانی، اطاعت اور اللہ پر مکمل بھروسے کی ایسی عظیم داستان ہے جو قیامت تک انسانیت کو راستہ دکھاتی رہے گی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام برسوں کی دعاؤں کے بعد ملنے والے اپنے ننھے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کے حکم سے ایک ویران اور بے آب و گیا صحرا میں چھوڑ کر واپس جانے لگے، تو وہ لمحہ کسی بھی دل کو توڑ دینے کے لیے کافی تھا۔ سورج آگ برسا رہا تھا، ریت تپ رہی تھی، ہر طرف خاموشی تھی اور دور دور تک زندگی کا کوئی نشان نہیں تھا۔ بی بی ہاجرہ نے بے بسی سے پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ اور جب حضرت ابراہیم نے خاموشی سے ہاں کہا تو ایک ماں نے اپنے آنسو روک کر کہا، پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہی وہ یقین تھا جس نے بعد میں زمزم کو جاری کیا، یہی وہ ایمان تھا جس نے حضرت اسماعیل کو قربانی کی عظیم مثال بنا دیا، اور یہی وہ صبر تھا جس کی یاد آج بھی ہر مسلمان کے دل کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ حضرت اسماعیل کی زندگی صبر، قربانی اور اللہ پر مکمل بھروسے کی ایسی داستان ہے جو ہر سننے والے کے دل کو ہلا دیتی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے بی بی ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو ویران صحرا میں چھوڑ کر جانے لگے تو ہر طرف خاموشی اور درد بکھرا ہوا تھا۔ بی بی ہاجرہ نے پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ اور جواب ملتے ہی انہوں نے یقین سے کہا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ وقت گزرتا گیا، پانی ختم ہو گیا اور ننھے اسماعیل پیاس سے تڑپنے لگے، جبکہ ایک ماں بے بسی میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی رہی۔ اللہ نے ماں کی دعا قبول کی اور حضرت اسماعیل کے قدموں کے نیچے سے زمزم کا مبارک چشمہ جاری فرما دیا۔ صحرا جو کبھی ویران تھا، زمزم کی برکت سے آباد ہونے لگا اور رحمتوں کا مرکز بن گیا۔ حضرت اسماعیل بڑے ہوئے تو نہایت فرما بردار، نرم دل اور اللہ سے محبت کرنے والے نوجوان بن گئے۔ پھر ایک رات حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ یہ خواب ایک آزمائش تھی، اور اللہ اپنے محبوب بندوں کو بڑی آزمائشوں سے گزار کر بلند مقام عطا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل نے سکون سے جواب دیا، ابا جان، آپ وہی کریں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ الفاظ صرف جواب نہیں تھے، بلکہ اللہ پر مکمل یقین اور اطاعت کی سب سے بڑی مثال تھے۔ شیطان نے باپ اور بیٹے دونوں کو بہکانے کی کوشش کی، مگر ایمان والوں کے قدم کبھی نہیں ڈگمگاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربانی کے مقام کی طرف لے گئے، اور ہر قدم ان کے دل پر بھاری تھا۔ حضرت اسماعیل نے کہا، ابا جان، میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیں تاکہ آپ کی محبت اللہ کے حکم میں رکاوٹ نہ بنے۔ جب حضرت ابراہیم نے چھری چلانے کی کوشش کی تو اللہ نے آسمان سے آواز دی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اللہ نے حضرت اسماعیل کی جگہ جنت سے ایک دمبا بھیج دیا اور قربانی قبول فرما لی۔ یہ واقعہ پوری انسانیت کو سکھاتا ہے کہ اللہ کی رضا کے سامنے اپنی خواہشات قربان کر دینا ہی اصل کامیابی ہے۔ اگر حضرت اسماعیل کی یہ عظیم داستان آپ کے دل کو چھو گئی ہو، اگر ایک باپ کی اطاعت اور ایک بیٹے کے صبر نے آپ کی آنکھوں کو نم کر دیا ہو، تو اس پیغام کو اپنے دل تک محدود مت رکھیں، اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی مایوس انسان کے دل میں دوبارہ اللہ کی محبت جاگ اٹھے، کسی گناہوں میں ڈوبے شخص کی آنکھوں سے توبہ کے آنسو نکل آئیں، یا کسی ٹوٹے ہوئے دل کو صبر اور یقین کا راستہ مل جائے۔
حضرت اسماعیل کی قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی رضا کے سامنے اپنی سب سے قیمتی چیز بھی قربان کر دینی چاہیے، کیونکہ جو انسان اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ آج دنیا میں بہت سے لوگ سکون تلاش کر رہے ہیں، مگر اصل سکون صرف اللہ کی محبت اور اس کی اطاعت میں ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ایسی ایمان افروز اسلامی کہانیاں، دل کو نرم کرنے والے واقعات اور روح کو سکون دینے والے پیغامات آپ تک مسلسل پہنچتے رہیں، تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس روحانی سفر کا حصہ بن جائیں۔ یہاں صرف ویڈیوز نہیں بنائی جاتی، یہاں دلوں کو اللہ سے جوڑا جاتا ہے، آنکھوں کو رلایا جاتا ہے اور روح کو ایمان کی روشنی دی جاتی ہے۔